گندگی کے ڈھیر روڈوں پہ لگے رہتے ہیں، نہ کوئی آ کے اس کی صفائی کا کوئی انتظام ہے، نہ اور کسی چیز کا۔ الیکشن جیت کے سارے بھاگ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راول پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ فضل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں موجود ہوں کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 1 سے۔ آزاد امیدوار ہیں ظہیر خان صاحب، تو ان سے انٹرویو لیں گے، یہ کیوں الیکشن میں کھڑے ہوئے، کیا وجہ بنی آزاد امیدوار کے طور پر، نہ کہ کسی پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا، تو تمام تفصیل ان سے پوچھیں گے اور ان کا جو منشور ہے وہ بھی ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ظہیر خان ہے نام میرا، آزاد امیدوار کے حساب سے میں لڑ رہا ہوں۔ آپ کا کاروبار کیا ہے؟ کاروبار تو اتنا ہمارا کوئی خاص نہیں ہے۔ ایک میں جم ٹرینر تھا، ایک سماجی کارکن ہوں، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے مجھے مجبور کیا، سمجھ لیں دوست یار، انہوں نے سارے نے بولا کہ یار کہ آپ الیکشن لڑو۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پیسوں سے انسان نہیں جیتتا، ٹھیک ہے، آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے اور آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ملتے ہیں، کیسا رویہ ہے آپ کا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر بندہ ہمیں عزت سے نہ دیکھتا بھی ہے، ملتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ نہ لڑنے کی پارٹی کی وجہ سے آزاد کیوں لڑے، یہ مین بتا دیں۔ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پارٹی جو ہے نا، کوئی بھی پارٹی لے لیں، وہ اپنے ایسے بندے کو ہمیشہ سپورٹ کرتی ہے اور ایسے بندے کو ٹکٹ دیتی ہے جو ان کے سارے کام کرے۔ یہ نہیں کہ غریبوں کے حق میں کوئی اچھا کام کر لے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ چلے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جیتنے کے بعد کسی غریب کے عوام کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، نہ ان کو ہاتھ ملاتے ہیں، نہ ان کے کوئی کام کرتے ہیں، اور غریب عوام ان کے پاس ڈر کے مارے جاتی نہیں ہے، کیونکہ غریب عوام ان سے ڈرتی ہے کہ رہا یہ اس کے پاس میں گیا تو یہ ہمیں کوئی بے عزت نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک، تو آپ آزاد کھڑے ہوئے ہیں تو اس پہ بھی خرچہ آتا ہے، کیونکہ پارٹیوں والے کمپین کرتے ہیں اپنی جلسے جلوس وغیرہ، تو آپ کا کیا سٹیٹس ہے اس حوالے سے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں میرے ساتھ تو اللہ کا شکر ہے، میرے ساتھ ساری یوتھ ہے، دوست ہیں میرے اپنے، ہم سارے مل کے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ جیت کے دکھائیں گے۔ اچھا جی۔ تو آپ کا علاقہ کون سا؟ سنا ہے وارڈ نمبر 1 بہت بڑا کر دیا ہے پچھلے الیکشن کی نسبت، تقریباً 33,000 ادھر کی ووٹ ہے۔ 33، اور علاقے کون کون سے شامل ہیں ان میں؟ ادھر علی آباد سے لے کے اسکیم 7 تک ہے، اس میں کافی آ جاتے ہیں، کچا سٹاپ آ جاتا ہے، سلمان آباد آ جاتا ہے، الہ آباد آ جاتا ہے، اس کے بعد اور کافی سارے علاقے ہیں، جس میں سب سے بڑی جو ووٹ ہے وہ ہے کلام آباد، اس کے بعد حبیب کالونی، ادھر کافی زیادہ ووٹ ہے، اور یہاں کے لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اور انشاءاللہ یہ کسی اچھے بندوں کو ہی ووٹ دیں گے۔ تو آپ کا منشور کیا ہے، کیا کام کروائیں گے، اور یہاں کے بنیادی جو مسائل ہیں اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں سر جی، بات یہ ہے کہ منشور تو ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے، ہم ساروں نے مل کے ایک پلان بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی ہے غریب بندہ ہے، اس کی ہم خدمت کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، الیکشن سے ہٹ کے، ٹھیک ہے، ہر کسی کی مدد کرنا، ٹھیک ہے، ہم اپنی کمیٹیاں بنائیں گے، ٹھیک ہے، ممبر خدمت کمیٹی جو ان سے ہوتی ہے، ہر علاقے میں، ہر ایریا میں ہر بندے کو ساتھ بنائیں گے تاکہ وہ ان ساروں کو ساتھ لے کے چلیں۔ کوئی بھی مسائل ہو ہمیں آگے وہ بتائیں گے، انشاءاللہ ہم ان ساروں کا مسائل حل کریں گے۔ جنرل مسائل یہاں پہ کیا ہے؟ کچرے کے ہیں، کس حوالے سے ہیں؟ تعلیم کے ایشو ہیں، اسکول وغیرہ نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، کیا کیا نہیں ہے یہاں پر؟ تقریباً یہاں پہ یہ سارے ہی مسئلے ہیں، کوئی ایک چیز ہو تو بندہ بتائے نا۔ گندگی کے ڈھیر روڈوں پہ لگے رہتے ہیں، نہ کوئی آ کے اس کی صفائی کا کوئی انتظام ہے، نہ اور کسی چیز کا۔ الیکشن جیت کے سارے بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارے ادھر ایریا میں پانی کے بہت مسائل ہیں، کچا سٹاپ ہو گیا، حبیب کالونی ہوگی، اور کچرے کا بہت عجیب و غریب قسم کا نظام ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابھی ہم لال مسجد کے سامنے ہیں، اس سے کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک آئی ڈی سے اپنی پوسٹ لگائی تھی جس پہ کافی لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ خود اس چیز کی صفائی کروا دیں۔ ہم نے کہہ رہا دیکھیں ان کی ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ خود آئیں، ٹھیک ہے، اس کچرے کو صاف کریں۔ ان کے پاس گاڑی بھی آئی تھی، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بولا ہماری گاڑی خراب ہے۔ یہاں پر سیوریج کا بہت مسئلہ ہے، تمام گلیوں میں تقریباً مین کام ہوئے ہیں، مگر آگے جو اینڈ سائٹ ہیں گلیوں کی وہاں پہ کام ہی نہیں ہوئے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے نا تو کافی جگہوں پہ نا لائنیں انہوں نے نا چھوٹی ڈالی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے پانی آگے جا کے بلاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آدھی لائنوں تک پانی جاتا ہے، آدھی لائنوں تک نہیں جاتا ہے۔ کافی زیادہ لوگ اس چیزوں سے پریشان ہیں، اور انشاءاللہ اس کا حل ہم انشاءاللہ جلدی نکال دیں گے۔ اور سردیوں میں گیس کی شارٹیج ہوتی ہے، اس حوالے سے آپ کیا آپ کا پلان ہے؟ کوشش کریں گے اس کے بارے میں، کیونکہ گیس کا مسئلہ آج نہیں ہے، کافی ٹائم سے ہے، کافی ایریوں میں ہے۔ مطلب آپ سٹریٹ لے لیں، 9 نمبر گلی سب سے بڑی لائن ہے الہ آباد میں، اور تقریباً وارڈ 1 میں سب سے بڑی گلی یہی ہے، وہاں پہ اس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ اور دیکھا جائے اور بھی گلیاں ہیں، کافی زیادہ ایریے ہیں، وہاں پہ یہ گیس کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ صرف لائنیں جو ان سی ہیں وہ چھوٹی ڈلی ہوئی ہیں،
جس کی وجہ سے لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں اور وہاں جو ہے گیس ختم ہو جاتی ہے تقریباً. آج کل گرمیوں میں بھی بجلی جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بجلی کا مسئلہ تو دیکھیں پاکستان تو چلے چھوڑیں، امریکہ میں بھی اس دفعہ بن گیا تھا. آپ کو آفریں بھی آئی ہوں گی کیونکہ آپ آزاد لڑ رہے ہیں مختلف پارٹیز کی جانب سے کہ آپ دستبردار ہو جائیں ان کے حق میں. آفریں دیکھیں آزاد بندے کو لازمی آتی ہیں، ہر بندے کو آتی ہیں. تو دوسری بات ہے کافی زیادہ بندے ہیں انہوں نے جھوٹ بول کے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ میرے حق میں بیٹھ جائے گا. کیونکہ دیکھیں ایک انسان ہوتا ہے طاقتور دولت سے، ایک اللہ پاک کی ذات انسان کو طاقت دیتی ہے. تو ہمیں اللہ پاک کی طاقت ملی ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم اچھا اخلاق اور دل مضبوط کر کے چل رہے ہیں، سارے دوست ساتھ ہیں، تو ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم آزاد لڑیں گے انشاءاللہ اور کسی پارٹی کے حق میں نہیں بیٹھیں گے. کون کون سے لوگ ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی، نوجوان نسل ہے میرے ساتھ، سارے ینگ لڑکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد غریب عوام ہے جو بیچاری ترسی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ایک بھائی ہے ہمارے پاس آئے، بہت غریب اور تنگ ہوئے تھے، لاچار تھے بیچارے. یہی سمجھ لیں کہ 2 سال سے نا انہیں کوئی جاب نہیں ملی، ان کے اتنے مسائل بنے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے آگے بتایا کہ میں بہت سارے آفسوں میں گیا ہوں، مطلب باہر جتنے بھی بنے ہوئے آفس پارٹیوں کے، تو ان کے پاس میں گیا ہوں. تو ان میں سے کسی نے مجھے پوچھا تھا کہ نہیں آپ کیوں آئے ہیں، کیا وجہ ہے. تو ادھر کہتا ہے کہ میں 2 گھنٹے بیٹھا رہا ہوں. تو ادھر وہ بھائی آئے، ہمیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا یار اللہ پاک آپ کو عزت دے، آپ جیتیں، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ. آخر میں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو اسی دعا کے ساتھ اینڈ کروں گا کہ جو بھی یہاں سے الیکشن جیتے عوام کی فلاح کرے، یہاں کے مسئلے سنے، ان کا حل نکالے. تو فی الحال میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ، السلام علیکم.